علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی سوئی آپ ہی نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر 30 صحائف نازل فرمائے۔ تاریخ طبری کے مطابق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے ادریس کو اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے انہیں 2 ماضیوں کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرم 30 صحیفوں پر زیادتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کے مطابق پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے، جن کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دواؤں سے واقف ہوں گے۔ کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلح کو وصیت کی، کیونکہ خداوند سبحان نے انہیں وحی کی تھی کہ اپنے فرزند متوشلح کو وصیت کرو کہ میں بہت جلد ہی ان کے صلب سے ایک پیغمبر مبعوث کروں گا جس کے افعال میری رضائیت اور تائید کے حامل ہے۔ میراث الزمان میں ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلح سے وصیت کی، اور چونکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا لہٰذا وہ نور جو ان کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ مروج الذہب میں ہے متوشلح اخنوخ کے فرزند اپنے باپ کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور شہروں کے بسانے میں مصروف ہو گئے، اور ان کی پیشانی میں ایک تابندہ نور درخشاں تھا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔